ہر دور میں کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے. اب حضور پاک چلے گئے تو مولا علی حبر اللہ کے طور پر کام کیا. اب جب مولا علی کی شہادت ہوئی اب کون ہے حبر اللہ؟ امام حسین، امام حسن تھے. لیکن آج کے دور میں کدھر ہے پھر حبر اللہ؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتم خیر امتی اخرجت للناس، بہترین امت ہونے کا دعویٰ صرف پورا ہوتا ہے. بھئی وہ امت کا وجود نہیں ہے نا آج. تو یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی امت کے لیے فرمائی تھی نا. تو امتی تو وہی ہے نا جس کے دل میں اللہ کا نور تھا. وہ امتی تھے، انہوں نے دنیا کو اللہ کی طرف بلایا. آج کا جو مسلمان ہے یہ تو خود نہیں کہتا کہ میں امتی ہوں، تو ہم کیا کہیں امتی؟ اس کو سنا ہے کسی کو؟ کوئی کہے گا میں دیوبندی ہوں، کوئی کہے گا وہابی ہوں، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے. امتی کہاں ہے؟ اب اگر شیعہ سنی وہابی اپنے آپ اوپر یہ حدیث رکھتے، قرآن کی بات رکھتے ہیں، چلو ٹھیک ہے تم سب سے افضل ہو، تمہاری ٹھکائی کیوں ہو رہی ہے؟ تم افضل ہو نا. تو فضیلت نظر آئے گی نا جب تمہارے اندر اللہ کا نور آئے گا. گرو کون ہوتا ہے؟ گرو وہ ہوتا ہے جس کی زبان میں بھگوان بولتا ہے. اگر تیری زبان میں بھگوان نہیں بولتا تو گرو نہیں ہے. سچ ہے یا جھوٹ؟ وید پڑھو، گیتا پڑھو، پران پڑھو یا گرو کی بات سنو، ایک ہی بات ہے. ایک دم برابر ہے نا، ستیہ ہے نا. کیوں کہ گرو ہی نہیں ہوتا، ست گرو ہوتا ہے. ست گرو کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ستیہ ہے، اس کے بھیتر ستیہ ہے. وہ ستیہ نہیں ہے تو ستگرو نہیں ہے. اسی کے پاس بیٹھنا ست سنگ ہے، اسی کا دیا ہوا نام ست نام ہے. اب کیا تمہاری اللہ مدد کرے گا؟ اب تو کھل کے پتہ چل گیا کہ ایران کے اوپر امریکہ حملے کیوں کر رہا ہے. کھل کے پتہ چل گیا نا وہ کیوں کر رہا ہے، امام مہدی کی وجہ سے. اب کوئی مسلمان ملک یہ جاننے کے باوجود کہ اسرائیل اور امریکہ اس کے اوپر امام مہدی کی وجہ سے حملے کر رہے ہیں، تو کیا پاکستان والے امام مہدی کو نہیں مانتے؟ پھر امام مہدی والوں سے لڑائی جھگڑا کرنے والوں میں تم شامل ہو رہے ہو تو تم دجالی ہو نا. آپ انصاف کی اینک لگا کے دیکھیں، فرقہ واریت کو بھول جائیں. آج بھی ایک مسلمان شناخت کے اوپر ان کے سامنے کون کھڑا ہوا ہے؟ ایران کا شیعہ. سنی تو سارے سن ہیں، بلکہ امام مہدی کے بھی دشمن ہیں. تو کہاں گئے بریلوی؟ کہاں گئے توحید پرست؟ یہ عرب والے تو سارے توحید پرست ہیں نا. محمد رسول اللہ سے تو نفرت ہے ان کو، اللہ سے تو پیار کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں نا. امام مہدی کو اپنے گھر سے آئیں گے، اللہ نہیں بھیجنا ہے نا. تو جس ہستی کو اللہ تعالیٰ جس کا انتظار کرتا آیا ہے اس ہستی کو بھیج رہا ہے، اور تم اللہ کے ماننے والے توحید پرست امام مہدی کو اپنا دشمن کہہ رہے ہو. پھر بھی تم افضل امت ہو، اللہ کی بھیجی ہوئی وہ ہستی کہ جس کے انتظار میں صدیوں سے مومنین کی آنکھیں اشک بار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے مقام پر جا کر جن کی تصویر کا بوسہ لیتے اور زار و قطار روتے، اس ذات کے تم کہتے دشمن ہو اور تم اللہ والے ہو. کسی مسلمان کو کوئی حق نہیں ہے یہ کہنے کا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آیت ہمارے لیے بھیجی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے بھیجی ہے، تمہارے لیے نہیں بھیجی ہے. تم تو امتی ہو ہی نہیں، تم تو سنی، شیعہ، دیوبندی، وہابی، بریلوی ہو. فرقوں کے لیے تو نہیں بھیجی ہے. یار تم ذرا یہ دیکھو، ہر فرقے والا قرآن شریف پڑھتا ہے اور قرآن شریف میں یہ آیت بھی پڑھتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے نہ بناؤ. یہ پڑھنے کے باوجود بھی کبھی دیوبندی نے کہا کہ آج سے میرا فرقہ دیوبندیت نہیں ہے، میرا کوئی فرقہ نہیں ہے. بریلوی بھی پڑھتا ہے، شیعہ بھی پڑھتا ہے، اس کے بعد بھی کہتا ہے میں سنی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں شیعہ ہوں. تو تم اندھے نہیں ہو؟ قرآن پڑھنے کے باوجود بھی اپنے فرقے پر ناز کرتے ہو بغیرت کے بچوں. جب قرآن تم نے پڑھ لیا کہ فرقے نہ بناؤ تو کیوں پھر اپنے فرقے کا نام لے رہے ہو کہ الحمدللہ ہم بریلوی ہیں؟ اوے الحمدللہ کے چچا، قرآن نہیں پڑھ رہا تو اس میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ فرقے نہ بناؤ. اب وہ بیچارے کیا کریں، ان کو اللہ کی رسی نظر نہیں آ رہی. اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ رسی کو پکڑو، فرقے نہ بناؤ.
کیونکہ رسی کو پکڑنے کے بعد فرقہ بنے گا ہی نہیں، وہ رسی ملے تو نا۔ اب وہ رسی کیا ہے وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، شیعوں کو ایک بات یہ پتہ چل گئی کہ وہ رسی جس کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، حبل اللہ، اس کے بارے میں مولا علی نے یہ فرمایا تھا کہ انا حبل اللہ۔ اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ جو اللہ کی رسی ہے وہ تو مولا علی ہیں، اور بات حق ہے، مولا علی حبل اللہ ہیں، لیکن یہ پورا حق نہیں ہے۔ اگر مولا علی نے فرمایا کہ انا حبل اللہ و انا صراط مستقیم، یہ مولا علی نے فرمایا اور حق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر محمد رسول اللہ کیا ہیں؟ وہ حبل اللہ نہیں ہے، وہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ تو بات یہ نہیں ہو رہی کہ مولا علی حبل اللہ ہیں یا مولا علی صراط مستقیم ہیں۔ انہوں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں کہا وہ اللہ کی رسی، نور کی رسی جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے، وہ میرے دل سے جڑی ہوئی ہے، میرے دل کا راستہ صراط مستقیم ہے، میرے دل سے جڑ جاؤ گے تو تم بھی صراط مستقیم پر آ جاؤ گے۔ یہ مولا علی نے بات کہی نا۔ وہ حبل اللہ، وہ آدم صفی اللہ سے چلی، آدم صفی اللہ کے بعد اس حبل اللہ سے ان کے امت کے ولی جڑے، پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، وہ حبل اللہ ان سے جڑی ہوئی تھی، ان کے امت کے ولیوں سے جڑی ہوئی تھی۔ اس طرح یہ پانچوں مرسلین میں چلتی آئی۔ محمد رسول اللہ پر نبوت ختم ہو گئی، اور نبوت ختم ہوئی نا، وہ حبل اللہ تو نہیں ختم ہوئی۔ رسول اللہ نے وہ حبل اللہ جو رسول اللہ کے دل سے لگی تھی، اس حبل اللہ سے مولا علی کو بھی جوڑ لیا۔ اب امت کو چلانے کے لیے جوڑا نا۔ اچھا، اب تم کہتے ہو کہ وہ حبل اللہ مولا علی تک ہی ہے، آگے چلی نہیں، اس کا مطلب ہے امت ہی ختم ہو گئی وہاں پر، پھر فیض ہی نہیں ہوا کسی کو۔ اوے ادھر روکنے کے لیے تھوڑی دی تھی حبل اللہ، مولا علی کے سینے سے حبل اللہ اس لیے جوڑی تھی نا کہ وہ آگے بھی فیض نکلے۔ مولا علی کے در سے ہی تو سلطان باہو بنے، غوث اعظم بنے، لال شہباز قلندر بنے، خواجہ غریب نواز بنے، نظام الدین اولیاء، بابا فرید۔ یہ کہاں سے آیا فیض؟ یہ مولا علی کے سینے کا فیض تھا، کیونکہ وہ حبل اللہ ہیں۔ حبل اللہ ان کے دل سے جڑی ہوئی تھی۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے۔ اب حضور پاک چلے گئے تو مولا علی حبل اللہ کے طور پر کام کیا۔ اب جب مولا علی کی شہادت ہوئی، اب کون ہے حبل اللہ؟ امام حسین، امام حسن تھے، لیکن آج کے دور میں کی طرح پھر حبل اللہ، وہ اس کے لیے کہ حبل کدھر ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، ڈھونڈو وہ کدھر ہے، فانتشروا فی الارض، پھیل جاؤ زمین پر، وابتغوا من فضل اللہ، اور وہاں پر اللہ کا فضل ڈھونڈو۔ فضل وہ یہی ہے، حبل اللہ کا ڈھونڈنا۔ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ اب مجھے بتائیں، چین میں کوئی مدرسہ تھا حضور کے دور میں جو قرآن پڑھاتا تھا؟ تو حضور نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ ابے بھائی، یہ کہنا چاہیے تھا نا ان کو تو کہ یہاں ہمارے پاس آؤ، مدینہ آؤ اگر علم حاصل کرنا ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ حبل اللہ ساری زندگی تو یہاں قائم نہیں رہے گی نا مدینہ میں، یہ آگے بھی تو نکلے گی نا۔ ہو سکتا ہے کوئی انڈیا کے اندر ہو، اللہ اس سے یہ رسی جوڑ دے، ہو سکتا ہے کوئی نیپال میں ہو، وہ تو دھرم نہیں دیکھتا نا، ہو سکتا ہے کوئی نیپال میں ہو، اللہ اس سے یہ رسی جوڑ دے، ہو سکتا ہے کوئی انڈونیشیا میں ہو، اللہ اس سے یہ رسی جوڑ دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ کوئی چائنا میں ہو، اللہ اس سے یہ رسی جوڑ دے۔ تو علم حاصل کرو بھلے چائنا جانا پڑے۔ اصل بات وہ حبل کی ہے، اللہ کی رسی اس ذات کو کہتے ہیں جس کے دل سے اللہ کی نور کی تار جڑی ہوئی ہے، جس کو اللہ نے تمہاری ہدایت اور فیض کے لیے بھیجا ہوا ہے، جو ڈیوٹی والا ہوتا ہے، وہ حبل اللہ اس کے اندر جڑی ہوئی ہے نا حبل اللہ۔ بس اس کے ساتھ چپک جاؤ، وہ کبھی فرقے میں جانے نہیں دے گا، نظر ڈالتا رہے گا نور کی تمہارے اندر، تم یہی کہتے رہو گے بس میں رسول اللہ کا امتی ہوں، میں گوہر شاہی کا ماننے والا ہوں۔ حبل اللہ سے نور نکلتا رہے گا، تم محفوظ رہو گے۔ جب تمہارا تعلق حبل اللہ سے ٹوٹ گیا، وہ خود ہی فرقوں میں بن جاؤ گے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سب اس سے جڑ جاؤ، ولا تفرقوا، تو پھر فرقے بنیں گے نہیں۔